السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والسلام جناب۔ سر میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ ہم جائز کیش کا کام کرتے تھے۔ ہم کسی کے پیسے بھیجتے تھے تو ان سے 10 روپے چارج کرتے تھے، اور جب ان کے پیسے نکالتے تھے تو 20 روپے چارج کرتے تھے۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا اس کا کام حلال ہے یا حرام ہے، یہ سود میں تو نہیں آتا؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ حلال ہے، پڑا بھائی ٹھیک ہے، کام یہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ ٹھیک نہیں لگتا، یہ ہمیں سود کی کیٹیگری میں لگتا ہے۔ اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور میں نے تفہیم القرآن مولانا مودودی صاحب کی پڑھی تھی، اس میں انہوں نے ایک چھوٹی سی بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے یا غلط، تو جو حلال کاروبار ہوتا ہے اس میں دونوں فریقین کو فائدہ ہوتا ہے۔ جو حرام کاروبار ہوتا ہے سود والا، اس میں ایک بندے کو منافع ہو رہا ہوتا ہے اور ایک بندے کو گھاٹا ہو رہا ہوتا ہے پورا۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ چیز درست نہیں ہے میرے علم کی حد تک۔ سود کا اطلاق جب آپ کریں گے، دونوں ہی باتیں درست نہیں ہیں کہ حلال کاروبار وہ ہوتا ہے اس میں دونوں فریقین کو فائدہ ہو رہا ہو۔ سود کا تعلق ہے قرض پر منفعت سے۔ اگر آپ قرض دے رہے ہیں تو اس پر روپیہ لینا بھی حرام ہے۔ یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں، یہ تو سہولت کاری کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں آپ اپنی سروس چارجز لے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کسی کو آپ نے پیسہ پہنچایا، اگر آپ مثال کے طور پہ سادہ رکھیں کہ میں کسی کو 10 روپے دینا چاہتا ہوں، تو میں ایک بندے کو بلاتا ہوں، اس کو کہتا ہوں تم رکشے میں بیٹھو، اس پیسے کو لے جاؤ اور فلاں جگہ پر جا کر دے دو، تو وہ رقم کی منتقلی میں جو اخراجات پیش آتے ہیں، اس کا تو سود کی بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ میں نے قرض بھی کسی کو دینا ہو، قرض بھی دینا ہو، کوئی شخص مجھ سے قرض لینے آیا ہے، میں کہتا ہوں یہ قرض میں آپ کو 1,00,000 روپے بھجوا رہا ہوں، یہ بھیجنے کے لیے بندہ بھیج رہا ہوں، اس کے رکشے کا کرایہ ادا کر دیجیے گا، اس کا بھی قرض سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ جو کام ہو رہا ہوتا ہے ہمارے یہاں رقم کی منتقلی میں سروسز فراہم کرنے کا، اس کا سود کی بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سروسز ہیں جو آپ پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ پیچھے ایک ادارہ بیٹھا ہے، اس نے پورا انتظام بنایا ہے، آپ دکان کھول کے بیٹھے ہیں، آپ نے انتظام بنایا ہے، آپ کے اخراجات ہوتے ہیں، ایک فریضہ آپ انجام دے رہے ہیں کہ ایک بندے نے آپ کو پیسے دیے، آپ نے اپنے نظام کے تھرو لمحوں میں اس کو دوسری جگہ پہ دے دیے، تو اس کی آپ فیس وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا سود کی بحث اس طرح سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز، یہ بات بھی بالکل ناقابل فہم ہے کہ کاروبار وہی جائز ہوتا ہے اس میں دونوں کو فائدہ ہو رہا ہو۔ کیوں بھائی؟ کس اصول پر؟ یعنی یہ کوئی شریعت نے مقرر کیا ہے یہ اصول؟ ہر وہ کاروبار جائز ہے جس کے اندر آپ نے باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر شرائط طے کر لی ہیں، ان شرائط میں کوئی ظلم و عدوان نہیں ہو رہا، کوئی جھوٹ غیبت نہیں کی جا رہی، تو بس وہ چیزیں جائز ہیں۔ یعنی جو اخلاقی اصول ہیں وہ پورے ہیں۔ تو اخلاقی اصولوں میں کہیں یہ لازم نہیں ہے کہ آپ صرف نفع میں شریک ہوں، آپ نقصان میں بھی، نفع نقصان دونوں میں شریک ہوں۔ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں میں نقصان میں شریک نہیں ہوں تو میں صرف نفع میں شریک ہوں گا۔ میں اپنا سرمایہ دے رہا ہوں، کاروباری فیصلے تم نے کرنے، میں فکس پروفٹ لوں گا، تخمینی منافع، یہ بھی جائز ہے۔ آپ یہ کہیں کہ میں نقصان کی صورت میں پرنسپل سیکیورڈ ہوگا وہ واپس لے لوں گا، یہ بھی جائز ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ اس میں جو دینی تصورات بنے ہیں وہ بعض روایتوں کی غلط تفہیم سے بنے، الخراج بالزمان، اس میں ہم نے بہت کچھ لکھا ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔